اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ عالم ہو گیا اپنا عقیدت کے قرینے میں، یہ عالم ہو گیا اپنا عقیدت کے قرینے میں، کبھی دل میں مدینہ ہے کبھی دل ہے مدینے میں، فرشتے چومنے آتے ہیں اکثر انگلیاں میری، محمد لکھ لیا میں نے انگوٹھی کے نگینے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ آج ہم آپ کے سامنے جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے۔ جناب ایوب اللہ کے نبی ہیں، یہ انتہائی صابر، شاکر اور خدا کی حمد و ثنا کرنے والے نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت، رزق عطا فرمایا، اولاد، بیوی، بچے، یعنی ایک وسیع کام تھا، ان کا کاروبار تھا، اور اتنا ہی وسیع اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا اور گھر بار عطا فرمایا۔ لیکن اتنا رزق کہ گھر میں بے بہا جانور تھے، کھیت باغات، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کبھی بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے، عبادت کرتے، دن رات ذکر خدا میں مشغول رہتے۔ اسی لیے انہیں صابر بھی کہا گیا، انہیں شاکر بھی کہا گیا۔ یہ بے انتہا عبادت گزار تھے، تو ان کی عبادت کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران تھے کہ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود ان کی عبادت میں کوئی غفلت نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے جناب ایوب کے بارے میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے جو عبادت میں بے انتہا مصروف رہتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے، میرے سامنے اپنی میری حمد و ثنا کو بیان کرتا ہے، تو خالق کائنات جب یہ ذکر کرا تو شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم یہ کیسے شکر ادا نہ کرے، یہ کیسے آپ کی عبادت سے دور ہو جائے کہ اس کو اتنا آرام، اتنا آسائش ملا ہے، اگر اس سے آرام و آسائش کو چھین لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی عبادت سے دور ہو جائے گا۔ جب یہ بات جو خدا تعالیٰ نے سنی تو خدا نے کہا ایسا ممکن نہیں، یہ میرا صابر اور شاکر ہے، یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے۔ کہا خالق کائنات سے کہ اگر ایسا ہے، اگر یہ آپ کا عبادت گزار ہے تو اس سے آپ اس کی نعمتوں کو واپس لے کر دکھائیں۔ خالق کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں آزمائش میں مبتلا کیا، ہر نبی سے امتحان لیا گیا، تو جناب ایوب کا امتحان شروع ہوا کہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے، عبادت خدا میں مشغول تھے کہ غلام آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کا نبی، آپ کے تمام کھیتوں کو جلا دیا گیا ہے، تمام کھیتوں کو جلا کے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، شکر خدا ادا کیا۔ پھر کسی نے آ کر کہا کہ اے نبی اللہ، آپ کے تمام جانور مر گئے، سنا کوئی بات نہیں، شکر خدا ادا کیا۔ پھر اولاد دنیا سے چلی گئی، پھر بیویاں جو ان میں سے کچھ آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ جب یہ حالت ہوئی تو اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے شکر خدا سے غافل نہیں ہوئے، لیکن جب یہ سارا عالم شیطان دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا تو کہنے لگا کہ اے خالق کائنات، یہ سب کچھ تو دنیا کا مال و دولت تھا، اب اس کی جان پر اس کی جان کو آزمایا جائے کہ اس میں کتنی طاقت ہے، کہ تو اگر اس کو آزمائش میں ڈالے تو یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ تو خالق کائنات نے کہا میں اس کو اس طریقے سے بھی آزماؤں گا، میں نے اس سے مال لے لیا، اس سے اولاد لے لی، اس کے بیویاں اس کو چھوڑ کر چلی گئیں، لیکن اس نے میرے شکر سے اپنے دامن کو نہیں کھینچا بلکہ یہ مسلسل میری عبادت میں ہے۔ تو کہا کہ خالق کائنات اگر ایسا ہے تو اس کو آزمائیں۔ تو خالق کائنات نے نبی کو آزمانے کے لیے ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ بیماری جناب ایوب کو اتنا معذور کر دیا کہ یہ اٹھ نہ سکتے تھے، ایک تختے پہ لیٹے رہتے لیکن شکر خدا ادا کرتے رہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کسی کو کسی طریقے سے، لیکن کبھی کبھی کسی نبی کے ذہن پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبی کا ذہن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، اس کے دماغ کو مفلوج نہیں کر سکتی۔ تو یہ نبی شکر خدا میں مشغول رہے۔ جب یہ نبی عبادت خدا سے غافل نہ ہوئے، سب بیویاں چھوڑ گئیں، تو جناب ایوب ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص، دو لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کا نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں کیوں ڈالا، آپ سے کون سی گناہ، کون سی کوتاہی سرزد ہوئی؟ کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنے دسترخوان پہ کسی یتیم کے بغیر کھانا کھایا ہو، کسی محتاج کے بغیر کھانا کھایا ہو، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے
اپنے لباس کو پہننے سے پہلے کسی محتاج کو لباس نہ دیا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی خدا کی حمد و ثنا میں کوتاہی کی ہو، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ کا نبی دن رات عبادتیں میں خدا میں رہے، لوگوں نے نبی کے ساتھ رویہ عجیب رکھا کہ لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان کے قریب آنا چھوڑ دیا، جسم میں پیپ پڑ گئی، ان میں زخموں میں کیڑے پڑ گئے، لیکن اس کے باوجود ذکر خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کی زوجہ لوگوں کے گھروں میں جاتی، ان سے کھانا کام کرنے کے بعد کھانا لاتی اور جناب ایوب کو کھانا کھلاتی۔ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ جب ان سے دور ہونا شروع ہوا تو ایک مرتبہ بی بی گھر سے نکلی۔ جناب ایوب کی جو زوجہ تھی وہ جناب یوسف کی پوتی تھی، تو یہ ایک مرتبہ گھر سے نکلی کہ کھانا وغیرہ کا انتظام کروں، لیکن انہیں کہیں سے کوئی روزگار کا سلسلہ نہ ملا۔ یہ پریشان ہو گئی۔ تو بعض تاریخوں میں یہ ہے کہ ایک قافلہ تھا، اور بعض میں یہ ہے کہ کچھ لوگ انہیں ملے، بعض روایات مختلف ہیں ان بارے میں۔ تو ان لوگوں نے بی بی جناب رحیمہ نے ان سے سوال کیا کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، میں کر دوں، مجھے اپنے شوہر کے لیے کھانے کا کچھ سامان چاہیے، کھانا وغیرہ چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب ایوب اللہ کے نبی ہیں اور میں جناب یوسف کی پوتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آ جائے کہ آپ جناب یوسف کی پوتی ہیں؟ انہوں نے کہا اب میں آپ کو کیسے اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں؟ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب یوسف بہت حسین تھے اور ان کے سر کے بال بہت خوبصورت تھے، تو ایسا کیجئے آپ اپنے سر کے بال دکھائیں۔ تو بی بی نے فرمایا ایسا ممکن نہیں، میں ایک پردہ دار خاتون ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کر سکتی ہوں کہ میں اپنے سر کا ایک بال توڑ کے آپ کو دکھا دوں۔ بی بی نے ایک بال توڑا اور توڑ کر ان لوگوں کو دکھایا تو انہیں یقین آ گیا۔ انہوں نے کھانا دیا، وہ کھانا لے کر آئیں اور آ کے وہ واقعہ جو جناب ایوب کو سنایا تو اس بات پہ جناب ایوب بہت پریشان ہوئے، رو پڑے کہ خالق کائنات، تو نے میری اولاد مجھ سے لے لی، میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ تو نے میرے باغات، میری زمین، میری دولت کو ختم کر دیا، میں نے تیرا شکر ادا کیا۔ وہ سب کچھ تیری عطا تھی، جو تو نے مجھے دیا وہ سب کچھ تیرا تھا، تو نے لے لیا، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، میں ہمیشہ تیری حمد و ثنا کرتا رہا۔ تو جناب ایوب نے جب سنا کہ سر کا بال توڑا ہے تو رو پڑے، کہنے لگے خالق کائنات میری آزمائش کو بس کر دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو بہترین ہے، تو خالق کائنات ہے۔ جب یہ بات سنی تو جناب ایوب کی بات سن کے خالق کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تجھے تیری امتحان میں کامیاب کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کے سر کے بال کو کوئی دیکھے۔ تو خالق کائنات نے کہا کہ جاؤ جبرائیل اور جناب ایوب سے کہو کہ تمہیں خدا تعالیٰ نے نعمتیں واپس کر دی ہیں۔ تو جناب ایوب کو ساری نعمتیں واپس مل گئی۔ لیکن میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گی عزاداران حسین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جناب ایوب کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آزمایا؟ دولت لے لی، اولاد چھن گئی، بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، ہر چیز تباہ ہو گئی، لیکن کبھی شکر خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ لیکن جہاں بیوی کے سر کے بال کی بات آئی تو ایک توڑا ہوا سر کا بال کسی غیر مرد نے دیکھا اور جناب ایوب تڑپ اٹھے کہ خالق کائنات میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں کہتی ہوں ان بیویوں کا کیا کہنا جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے سروں کے بالوں کو کھول کر خالق کائنات کا شکر ادا کیا۔ اور جب بھی بی بی زینب دربار شام میں کھڑی تھی اور یزید نے کہا کہ دیکھا تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے کہا کہ میرا خدا تو حسین ہے، میرا خدا تو جمیل ہے۔ وہ بیویاں بتا رہی ہیں کہ خالق کائنات کہ ہم شکر کرنے والے بندے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔